بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ جماعت دوئم کی اسلامیات کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے، جو کہ ہے وضو کا طریقہ۔ اس سبق کو پڑھانے کا آپ لوگوں کو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں بچوں کہ وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ وضو کیا ہے؟ وضو جو ہے پاکی کی نیت سے ہم لوگ پانی سے اپنے جسم کے خاص اعضاء کو دھوتے ہیں، جس طرح منہ، ہاتھ، ناک، پاؤں، کوہنیاں، یہ سارے اعضاء جو ہیں ان کو ہم پاکی کی نیت سے، پاک کرنے کی نیت سے ہم اس کو دھوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جسم بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور پاکی بھی آ جاتی ہے۔ تو طہارت جو ہے اسے نصف ایمان کا حصہ درجہ بھی دیا گیا ہے، ایمان کا حصہ بھی کہا گیا ہے۔ اور طہارت کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پاکیزگی اور صفائی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسلام میں طہارت یا صفائی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کے مطابق طہارت 2 طریقوں سے آتی ہے، پاکی صفائی 2 طریقوں سے آتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ نمبر 1 وضو سے، نمبر 2 غسل سے۔ اس کلاس میں آپ لوگ صرف وضو کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ آپ لوگوں نے وضو کس طرح سے کرنا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح سے پاک کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد منہ میں 3 بار پانی ڈال کر کلی کرنی ہے، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں پکچر میں کہ آپ لوگوں نے دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈال کر اچھی طرح سے ناک کو صاف کرنا ہے۔ 3 بار آپ نے پانی ڈالنا ہے ناک میں اور ناک کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار چہرے کو پانی سے دھونا ہے، اس طرح سے کہ آپ کے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اور تھوڑی سے ماتھے تک آپ کا سارا چہرہ دھل جائے۔ یہ دیکھیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے آپ لوگوں نے منہ دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت 3 بار دھونا ہے اور پھر بائیں ہاتھ کو۔ اس کے بعد آپ نے سر، کانوں اور گردن کا مسح کرنا ہے۔ پہلے سر کا مسح کرنا ہے، پھر کانوں کا مسح کرنا ہے اور سب سے آخر میں آپ نے گردن کا مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دایاں پاؤں اور پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھونا ہے۔ اور یہ سارے عمل جو آپ لوگ کر رہے ہیں، جو اس کے آپ کر رہے ہیں، ہر کام کو آپ نے 3 بار کرنا ہے تاکہ آپ کے جسم کے عضو جو ہیں وہ اچھی طرح سے صاف ہو جائیں۔ اور ایک بات کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے پانی ضائع نہیں کرنا، زیادہ پانی ضائع نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے درمیان پانی ضائع کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بار بار اس کو طریقے کو سیکھنا ہے، بار بار وضو کر کے دیکھنا ہے کہ آپ لوگ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے ویسا کر رہے ہیں یا نہیں۔ پھر آپ لوگوں نے اس کی مشق بھی کرنی ہے کاپی پہ، اور جو کام کاپی پہ کرنے والا ہے وہ کاپی پہ کرنا ہے، اور جو کام کتاب پہ کرنا ہے وہ کتاب پہ کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔